اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے تمام معزز آفیسرز انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں لیکچر نمبر 4 ہے، اور آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کے خفیہ تبلیغ تک جو حالات و واقعات ہیں اور ہمارے امتحانی نقطہ نظر سے جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ احباب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب 40 سال ہم لوگوں نے پڑھے تو ان 40 سالوں کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک مثالی کردار تھا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو بعد میں دشمن بن گئے وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے اور آپ کی ذات کو بڑا ہی پسند کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کروائی تب ہی ان کا یہ نعرہ تھا کہ یہ تو صادق الامین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان سے راضی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک اعلیٰ اور عرفہ تھا جس کو ہر کوئی مانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے جب قریب ہوئی نا تو آپ کو تنہائی جو ہے وہ محبوب ہو گئی۔ تنہا رہنا، غور و فکر کے اندر وقت گزارنا آپ کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا۔ مکہ سے کوئی 2 یا 3 میل دور ایک غار تھا جس کو غار ہیرا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج کل جس پہاڑ کے اندر یہ غار ہے اس کو جبل نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جایا کرتے تھے اور اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے غور و فکر کے اندر، تدبر کے اندر گزارتے تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو مؤلف ہیں قاضی سلیمان صاحب، انہوں نے ایک تاریخ دی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال قمری سال کے مطابق، قمری کیلنڈر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پورے 40 سال ہوئی اور اس سے ایک دن اوپر ہو گیا، تو اس وقت ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 عیسوی بروز سوموار حضرت جبرائیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ احباب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت تھا تو یہ ماں کے اندر تو فرق پڑ سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہی اقوال ملتے ہیں، جمہور
قول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس کو شمسی کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کے مطابق دیکھیں تو چند ماہ کا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن تقریباً 40 سال کی عمر تھی، اور آقا کریم غار ہیرا کے اندر جایا کرتے تھے۔ یہ غار تقریباً اس کا جو طول تھا 4 گز کے قریب تھا، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ عرض جو ہے اس کا وہ تقریباً کوئی 1.25 گز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا بیٹھتے، عبادت کیا کرتے تھے، اور اس عبادت میں کیا تھا؟ تحمید و تقدیس تھی، اللہ رب العالمین کا ذکر تھا، قدرت الہیہ پر تدبر و تفکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آپ جب بھی جاتے تو اپنے ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیزیں لے جاتے، خاص طور پہ پانی اور ستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے، اور جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے آپ واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی، اور قریب ہی کسی جگہ پہ موجود رہتی تھی۔ تو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کا پورا مہینہ، جو ہم اعتکاف کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف میں گزارتے تھے، غار ہیرا میں گزارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تنہائی پسندی تھی، یہ بھی در حقیقت اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر ہی تھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے جو کار عظیم کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل کو، زندگی کے شعور کو، لوگوں کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں ان سے دنیا سے کٹ جائیں اور کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ ہو جائیں، کوئی خلوت نشین ہو جائیں، مطلب تھوڑی سی تنہائی میں آ جائیں۔ اور یہی جو ہے ایک سنت ہے جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے کے لیے، اور یہ تاریخ کا یہ موڑ جو ہے اس کے لیے اللہ کے نبی کو تیار کیا۔ رسالت کی ذمہ داری چھوٹی تو نہیں تھی، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3 سال پہلے جو ہے وہ تنہائی ایک اچھی لگنے لگی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر موجود تھے تو آپ کے پاس وحی لے کر ایک فرشتہ آتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، اس کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ وحی کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نبی پر سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ سچے خواب رویائے صادقہ ہم علوم القرآن کے اندر اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ تقریباً 6 ماہ تک سچے خوابوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح اس کو دیکھتے، وہ خواب آپ کا سچا ہو جاتا۔ تو کل جو نبوت کی مدت ہے وہ تقریباً 23 سال ہے، اور 23 سال میں یہ جو سچے خواب ہیں، مؤلفین کا اس میں اختلاف ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ نبوت کا 26واں حصہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبوت کا 50واں حصہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ یہ مختلف آراء جو ہیں موجود ہیں، تو یہاں پہ جو راجح قول میں تصور کروں گا وہ 46واں حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ 46واں حصہ اس اعتبار سے کہ اگر کل مدت 23 سال ہے تو اس کے مطابق یہ 46واں حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے خواب 6 ماہ تک کے آتے رہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا تھی وہ نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح جو ہے بالکل اسی طرح نمودار ہو جاتا، اور پھر اللہ رب العالمین کے رسول کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں خلوت اختیار کر لیتے، کئی راتیں جو ہے وہ آپ گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے، اور اس کے لیے جو توشہ آپ لے جاتے تھے جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تھا نا آپ نہیں آتے تھے، اور اگر ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور مزید آپ کھانا وغیرہ لے جاتے اور دوبارہ غار ہیرا میں چلے جاتے تھے۔ تو آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا پڑھ، اقرا پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ امی ہیں، امی سے مراد پڑھا لکھا نہ ہونا،
تو اس اعتبار سے ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو وہی پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو وہ جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل ہیں، وہ دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ اٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں اقرا، پڑھ۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ نے دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر کہا پڑھ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں پڑھا۔ تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا حضرت جبرائیل نے، اور اس کے بعد کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق ہے جو 30ویں سپارے میں 96 نمبر پہ صورت ہے۔ نزولی اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے، اور ہم لوگوں نے یہ علوم القرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ پہلی وحی کے حوالے سے جو مختلف آراء چیزیں ہمارے ساتھ تھیں، ان میں سورۃ فاتحہ کو بھی پہلی سورت کہا گیا ہے، سورہ مدثر کو بھی کہا گیا ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ سورہ علق ہے، جس کی پہلی 5 آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آقا کریم پر نازل ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں موجود تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اے محمد پڑھ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بارے میں نا بڑی خوبصورت باتیں ملی ہیں مجھے علامہ مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی کتاب میں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہاں پہ پہلے سے ایک نقطہ شیئر کروں گا، وہ یہ کہ اس کے اندر نا ابن حشام مینشن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کو نیند میں سامنے کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، ایک ریشمی کپڑے پر لکھا گیا کچھ جو ہے وہ مخطوطہ، یعنی کہ جو میں کہہ رہے ہیں نا اقرا باسم ربک الذی خلق، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے خواب میں وہ ایک لکھی ہوئی صورت میں دکھایا گیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آتے ہیں خواب میں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھ، اب آپ کے سامنے ایک لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہ نا مولانا ادریس کاندلوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہ کہا نا، جب وہ کہتے ہیں نا جی پڑھ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، بھئی میں تو پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب وہ یہاں پہ نا وہ لیتے ہیں کہ جو سامنے لکھا ہوا ہے نا میں نہیں پڑھنا جانتا، جیسے ہم لوگ املا نہیں دیکھ سکتے، کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک نقطہ دیا ہے کہ بھئی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ رب العالمین کی قوت کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ پڑھایا، اور یہ بات آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نہیں بھائی میرے نبی اس کو ایسے نہیں کرو، یہ کام تو ہمارا ہے، آپ اپنے کام کرو، یہ کام ہم کرائیں گے، آپ کو یاد ہم کروا دیں گے۔ تو یہاں پہ جو نقطہ آپ دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب نیند کی حالت میں نہیں تھے، وہ ہم بیٹھے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، اور جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، جبرائیل آ کے کہہ رہا ہے کہ اقرا، آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو وہ 2 بار 3 بار آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پڑھتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں پہ نا ایک میں نے بیان سنا تھا، اس میں ایک بڑا پیارا سا جملہ ہے، اس کا حوالہ تو کوئی نہیں ملا، لیکن ایک نا محبت کے تقاضے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرشتہ کہتا ہے اقرا، پڑھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں پڑھا، پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھ، کہتے ہیں میں نہیں پڑھا، پھر کہتے ہیں، تو اصل میں وہ وہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو جب کہا گیا نا پڑھ، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں کیسے پڑھوں، لیکن جب کہا نا اقرا باسم ربک الذی خلق کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، تو اللہ کے نبی نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ تشریف لائے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ کریم کے نبی جب یہ آیات سنتے ہیں، یہ حالت دیکھتے ہیں، تو کچھ
انسانی اور بشریت تقاضے کے مطابق آپ کے اوپر وہ گراں گزرتی ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو آپ وہاں سے واپس آئے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ آپ نے بتایا، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کی زوجہ ہیں، انہوں نے نا آپ کو تسلی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ اللہ کے نبی کو ڈر لگ رہا تھا۔ زملونی زملونی، میرے پہ کپڑا جو ہے وہ اوڑھ دیں۔ ابن حشام میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لیٹ گئے، سو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا زملونی، میرے پہ کپڑا ڈال دیں۔ تو جب آپ کی حالت مناسب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ بڑی پیار سے اچھے الفاظ میں تسلی دیتی ہیں کہ آقا ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ڈریں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو تو کبھی رسوا کرے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی جو صلہ رحمی ہے وہ بالکل ایسی ہے، مطلب آپ نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے ساتھ تو تھے ہی، جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی آپ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے قرضے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں، امانت دار ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا، جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے آپ کو یہ بات بتائی، تسلی دی، تو اس کے بعد نا یہاں پہ جو مؤلفین نے مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ جو ہے وہ ساتھ لے کر اپنے ایک چچا زاد بھائی جو ہے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئی۔ یہاں پہ کچھ مؤلفین کی یہ رائے ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت، نکاح کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت خدیجہ نے پہلے سنا ہوا تھا کہ ایسے ایسے ایک ذات آئے گی، وہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، تو مجھے ان میں وہ خوبیاں لگ رہی ہیں، تو اللہ کے ہو سکتا ہے اللہ یہ نصیب میرے نصیب میں کر دے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اندر سے حضرت خدیجہ بڑی خوش ہوئیں، اور اس کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد کے پاس گئی اور کہا اے میرے چچا کے بیٹے، یہ دیکھو یہ سین ہے کہ مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہو ختیجہ، اگر تو یہی بات ہے نا تو پھر یہ وہی جو ہے شخصیت ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو اور زیادہ ڈارس بند کی، خوش ہو گئے۔ تو جب دوسری باتوں میں پھر یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار حضرت خدیجہ خود آئیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اب ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، جیسے خدیجہ بنت خویلد ہے، اور اسی طرح یہ ورقہ بن نوفل ہیں۔ یہ نوفل اور خویلد دونوں اسد کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کیا کون تھے؟ یہ اصل میں تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔ دور جاہلیت میں نا انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، نصارہ میں شامل ہو گئے تھے، اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، اور عام طور پہ نا یہ جو انجیل کی کتاب تھی اس کو بھی عبرانی میں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا نا، جب حضرت خدیجہ لے کر گئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتی ہیں کہ یہ اپنے بھتیجے سے پوچھیں یہ کیا کہہ رہے۔ تو حضرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اے بھتیجے بتاؤ ہاں ذرا تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب آپ نے واقعہ ان کے سامنے بیان کیا نا، تو انہوں نے کہا بالکل یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور آپ کو مبارک ہو، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی مینشن کر دیا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی ہی قوم جو ہے وہ آپ کو یہاں سے نکال دے گی، تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا نا کہ بھئی میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، جو میری آباء و اجداد کا علاقہ ہے جہاں پہ میں نے زندگی گزاری ہے، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے۔ تو ایک بار حیرانی ہوئی نا، لیکن وہ بعد میں ہجرت نبوی کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو جب معلوم پڑا تو یہ معاملہ تھا کہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ جس شخصیت نے بھی آج تک اس کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کی قوم نے اس کو اپنے پاس سے نکال دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں غار ہیرا میں پہلی 5 آیات سورۃ الگ کی ملی، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا، اور حضرت خدیجہ کو بتانے کے بعد آپ نے جو ہے ورقہ بن نوفل سے ملاقات کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ تھا نا
وہ کچھ وقت کے لیے تھم گیا۔ اب یہ جو وحی، پہلی وحی آنے کے بعد دوسری وحی سے پہلے جو دورانیہ تھا نا، یہ دورانیہ وحی کے تھم جانے کا ہے، اور اس کو اصطلاحاً جو ہے وہ فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ فترۃ الوحی کہ ایک دورانیہ جس میں وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ تو پہلی وحی کے بعد جو عرصہ وحی نہیں نہ آئی، منقطع ہو گیا یہ سلسلہ، اس کے حوالے سے نا مختلف الآراء چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ وحی کا جو رک گیا تھا نا، یہ تقریباً 2.5 سال سے 3 ماہ تک چلا تھا، 3 سال تک۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہا۔ اور اس میں جو ہے الرحیق المختوم کے جو مؤلف ہیں صفی الرحمن مبارک پوری، انہوں نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ ابن عباس نے وہ روایت جو ہے نا ان سے نقل کی ہے کہ یہ جو فترۃ الوحی کا دورانیہ یہ چند روز تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، چند روز کا تھا۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش ہوئی نا، تو وحی کی اس بندش کے دورانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ کافی غمگین جو ہے وہ دکھائی دی۔ صحیح بخاری کی کتاب التعبیر ہے، اس کے اندر ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ جب وحی بند ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار جو ہے وہ آپ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے جاتے اور ارادہ تھا کہ خود کو وہاں سے گرا لیں، لیکن جب بھی کسی پہاڑ کی چوٹی کے قریب آپ پہنچتے اور آپ ارادہ کرتے ایسا کرنے کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ جب یہ الفاظ سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس ہوتی، تھوڑا سا اضطراب آپ کا تھم جاتا، آپ کے نفس کو قرار آ جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے۔ اور پھر اگر کہیں وحی کا کوئی بندش کا جو سلسلہ ہے وہ کو طول پکڑتا تو اللہ کے نبی پھر یہی کام کرتے، تو پھر حضرت جبرائیل آتے اور پھر وہی بات دہراتے۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن اس کے بارے میں نا بعض مؤلفین کا یہ بھی خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اظہار کرنا کہ آقا کریم نے خودکشی کی کوشش کی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو روایت بیان کی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت کے سلسلے میں بیان کی ہے، اور اس میں خودکشی کے سلسلے میں تو ہم نہیں جا رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطراب کا ذکر ہے کہ آقا کریم کو وحی کی جو لذت تھی وہ دوبارہ نہ ملنے پر کتنا غم تھا، آپ کتنے اداس تھے۔ بہرحال فترۃ الوحی کے بعد جب دورانیہ ختم ہو گیا، یہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ سورہ المدثر کی آیات جو ہیں اللہ کے نبی پر نازل ہوئیں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا گیا۔ اچھا، جب یہ وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو گئی، تو آپ نے لوگوں کو درس دینا تھا اس کا۔ اب وہ جو درس آپ نے لوگوں کو دینا تھا، اس کے حوالے سے پہلا نقطہ کہ آپ کی بات کس نے مانی، تو آپ کی بات ماننے کے لیے سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بلا تعامل جو ہے کوئی بھی بات کیے بغیر، کوئی دلیل مانگے بغیر اسلام قبول کیا تھا۔ اگر سوال یہ پوچھا جائے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے مانی تھی، اس میں مرد اور عورت کا فرق نہ ہو، تو اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، یعنی کہ اسلام کی قبولیت کا تذکرہ ہے، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ نے قبول کیا تھا۔ لیکن اگر یہ سوال کی نیچر بدل دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کی جو تبلیغ تھی اس میں خواتین میں پہلا نام کس کا ہے، تو پھر حضرت خدیجہ کا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ مردوں میں سے کون ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح غلاموں کے اندر سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب یہ جو ہے نا سارے لوگ جن کا میں نے نام بیان کیا ہے، یہ سارے لوگ پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں یہ بچوں میں پہلے نمبر پہ مانے جاتے ہیں، اور یہ ان کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آقا کریم ان کی پرورش کر رہے تھے، تو آپ نے فوراً مان لیا۔ ان کے بارے میں نا 2-3 اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ جب حضرت علی اچھا ایک بات میں مس کر گیا ہوں کہ پہلی وحی کے موقع پر نا جب پہلا فرض اسلامی شریعت میں ملا تھا نا، وہ وضو کا تھا، کہ سب سے پہلی جو چیز فرض ہوئی تھی وہ وضو تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تذکرہ ملتا ہے کہ غار ہیرا میں جب حضرت جبرائیل آئے نا،
تو آپ نے وہاں پہ پاؤں مارا اور آپ کی پاؤں کی ایڑی سے وہاں سے کوئی چشمہ نکلا اور وہاں سے آپ نے وضو کیا، اور آپ کے وضو کرنے کے بعد آقا کریم نے وضو کیا. پھر حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا سکھائی، تو آپ نے نماز بھی پڑھی. تو پہلی فرضیت میں وضو اور نماز جو ہے اسلامی شریعت میں شامل ہوتے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں تو حضرت خدیجہ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ خدیجہ کیسے وضو کرنا ہے، کیسے طہارت حاصل کرنی ہے. وضو کروایا گیا، ان کو سکھایا گیا، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی گئی. تو یہ رحمت اللہ عالمین کے اندر نہیں، بلکہ سوری کیا نام ہے اس کا، سیرت مصطفیٰ کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ چونکہ آپ کی پرورش میں تھے، آپ کے گھر پہ تھے، آپ نے دیکھ لیا. تو آپ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تھا. تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ علی، یہ ایک دین ہے جو میرے رب نے مجھے عنایت کیا ہے، اور یہی طریقہ ہے، یہی دین ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ سے کہا گیا کہ آپ بھی یہ قبول کر لو. آپ چھوٹے بچے تھے نا، تو کہا گیا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا سے پوچھے بغیر جو ہے نا وہ یہ نہیں کروں گا. تو جب یہ بات ذکر کیا گیا نا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا سے تذکرہ کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے. تو آپ نے منع کیا کہ آپ ایسا کرو کہ قبول جب مرضی کر لینا، لیکن ابھی آپ بابا سے بات نہیں کرنا. پھر ایک اور حوالے سے ہی بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ وقت کے بعد جو ہے حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات مان لی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے نا، تو حضرت ابو طالب نے آپ کو دیکھ لیا. تو حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کہ بھتیجے یہ کیا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا یہ میرا دین ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور آپ کو میری نصیحت سب سے زیادہ ضرورت ہے، جلدی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی ابو طالب جو ہے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، میں اپنا دین تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تو جو مرضی کر، تجھے کوئی منع نہیں کر سکتا. تو اس سلسلے میں حضرت ابو طالب نے یہاں پہ بھی ایک بار انکار کیا، لیکن اس کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ علی یہ کیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کہا کہ ابو، یہ اصل دین ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے چچا کے بیٹے کی طرف بھیجا ہے، تو میں نے اس کو قبول کیا ہے. تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے، جو تمہارا یہ بھائی کہتا ہے نا وہ ضرور کرنا، اور اس کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا اختلاف بھی ہے. اختلاف ہے عمر کا، کہ جو قاضی سلیمان منصور پوری ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، جبکہ جو راجح قول ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت جو کیا نام ہے ان کا، حضرت علی المرتضیٰ تھے، وہ 10 سال کے تھے. تو بہرحال قبول اسلام کے وقت جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 10 سال تھی. خواتین کے اندر بڑی عظیم شخصیات شامل ہوئی جب اسلام میں. سب سے پہلے تو بلا شبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو ہے جو دوسری شخصیت دین اسلام میں آئی ان کا نام ام الفضل ہے. اب یہ جو ام الفضل ہے وہ کون تھیں؟ یہ اللہ کے نبی کی چچی تھیں. چچی کون؟ یعنی کہ حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا آپ کے حضرت عباس. تو حضرت عباس کی بیوی تھی ام الفضل. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دوسرے نمبر پر ان کا نام ملتا ہے تاریخ کے اندر. اور ان کے بعد پھر حضرت ابوبکر کی بیوی جن کا نام اسما بنت امیس تھا، پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی تھی اسما بنت ابی بکر، اور حضرت عمر فاروق کی بہن جو ہے فاطمہ. اس طرح دیگر احباب نے قبول اسلام کیا. تو جو دوسرے نمبر پر خواتین میں نام آتا ہے وہ حضرت ام الفضل کا نام آتا ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی. اچھا احباب، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات افضلیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آقا کریم نے جب درس دیا نا، جب تبلیغ کی، تو جو آپ کو جانتے تھے، جو آپ کی ذات سے، آپ کی عادات سے، آپ کے خصائل سے واقف تھے نا، انہیں چونچنا کیے بغیر اسلام قبول کر لیا. تو ان کے اندر بھی ایک شخصیت کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ مانی گئی ہے، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ اصل میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا نا، تو وہ تو گھر والی تھی، وہ آپ کی مخالفت کیوں کرتی؟ حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی آقا کریم کی پرورش میں تھے، وہ نہ کیسے کرتے؟ لیکن حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو اللہ کے نبی کے ہم عمر تھے، مکہ کے اندر جاتے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک امیر طبقے کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا.
اور ایک معتبر شخصیت تھے، وہ انکار کر سکتے تھے لیکن نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بچپن سے واقف تھے. اب گھر والے تو مانے ہی مانے. کہتے ہیں ایک لحاظ سے ایک نقطہ دیکھا جائے، ویسے ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن ایک نقطے پہ دیکھا جائے کہ گھر والوں نے تو انکار کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی تھے. لیکن جب باہر والوں میں سے پہلے اسلام قبول کیا گیا نا، تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ مانی جاتی تھی. تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کا بہت اہم کردار تھا، اس نقطہ نظر سے بھی کہ امی خدیجہ نے تو گھر رہنا تھا، آپ کے جو بھائی تھے حضرت علی المرتضیٰ، وہ بھی بچے تھے، ان کی تبلیغ پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. فرق پڑنا تھا تو حضرت ابوبکر کے نام سے فرق پڑا بھی، جب حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان سے کہا، حضرت زبیر بن عوام سے کہا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہا، ان سب کو کہا نا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضرت ابوبکر کے کہنے پہ حضرت عثمان غنی نے، حضرت زبیر بن عوام نے، ابن عوف نے، اس کے بعد امین الامت ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اب آپ یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی ان کو السابقون والاولون کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے. السابقین والاولین بھی کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں اولیت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی. تو اس کے بعد نا ایک ابن حشام کے اندر تذکرہ ہے کہ جو سابقون والاولون کی شخصیات تھی نا، ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب بتائی گئی ہے، کہ 40 لوگ جو تھے وہ اولیت حاصل کر گئے اسلام قبول کرنے میں. تو ان کی جو تعداد تھی، جو جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شروع میں، ان میں ان کو آپ ان کی تعداد جو ہے 40 ہے. ان میں حضرت ابو ذر غفاری کا نام آتا ہے، اس کے بعد حضرت خالد بن سعید کا نام آتا ہے، اس کے بعد سعید بن زید کا نام آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا ہے، بلال حبشی کا نام آتا ہے، بلال بن ربا کا نام، حضرت زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ کے بعد حضرت ختیجہ ہے، اس طرح آپ کی حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت اسما ہے. تو یہ جتنے لوگ ہیں نا، ان کی تعداد ابن حشام نے 40 بیان کی ہے. تو ان کو اسلام نے، مطلب اسلامی تاریخ نے السابقون والاولون کی اصطلاح سے یاد کیا ہے. اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا جو سلسلہ رکھا وہ یہی رکھا، جن جن کو جانتے تھے ان سے بات کر دی، تو یہ اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی. تو اسلام کی ابتدائی طور پر 3 سال تک خفیہ تبلیغ رہی. 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام کسی کو نہیں دعوت دی کہ بھئی آئیں اسلام قبول کریں، آئیں میں یہ مذہب لے کر آیا ہوں. پہلے پہل اپنے جاننے والوں سے ہی بات ہوتی گئی. لیکن پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی اب آپ جائیں، اب سب کو بلائیں، سب کو کہیں کہ بھئی بس اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اب وہ عام ہے یا خاص ہے، اللہ کی دعوت پر ایک ہو جاؤ، توحید کی دعوت پر سارے آ جاؤ. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا. انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا اعلانیہ تبلیغ پہ ہوگا، جس کے اندر ہم تذکرہ کریں گے. اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کس طرح کے جانوروں جیسے سلوک کیے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رقم کی گئی. تو آج کے موضوع میں ہم خفیہ تبلیغ تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ کام کریں گے. اچھا، 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ متفرقات کے طور پہ شیئر کروں گا آج کے مطالعے میں جو حاصل ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اسلام آیا نا، تو اسلام کے ظہور کے وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، 360 آئیڈلز تھے جن کو پوجا جاتا تھا. مختلف قبیلوں کے نام مختلف ہو جاتے تھے. اسی طرح ایک دوسرا نقطہ تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر، جب اسلام کی ابتدا ہوئی نا، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بیان کیا کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے جن جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو نماز پڑھائی. تو نماز کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پہ 2 نمازیں جو ہے وہ فرض تھیں، ایک صبح کی اور ایک شام کی. اس میں بھی ایک اختلاف ہے. بعض مؤلفین نے شام کے مطابق جو ہے وہ شام سے پہلے کا ذکر کیا، یعنی کہ عصر کی نماز کو، اور بعض نے مغرب کی نماز کو. لیکن اس طرح یہ بھی ہے کہ جب آپ فجر کی نماز اور اس کے بعد عصر یا مغرب کی جو بھی نمازیں تھیں نا، ان کی جو رکعت تھی نا وہ 2 ہی تھی. فرضیت میں 2 رکھتے تھیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی پر جو ہے وہ کیا نام ہے، تہجد کی جو نماز ہے اس کو فرض قرار دیا گیا تھا. یہ سلسلہ تھا. انشاءاللہ جی اس کے آگے جب ہم ذکر کریں گے نا، تو اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ آقا کریم کی سیرت کو مزید جاننا شروع کریں گے. آج انفیکٹ ہمارے
یہاں پہ نا ایک چھوٹا بچہ تھا، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اسکول کا، تو اس کا نا انتقال ہو گیا کچھ دن پہلے سعودی عرب میں۔ تو آج ان کی جو میت تھی وہ ان کو لایا گیا یہاں پہ واپس گاؤں میں، اور ان کے حوالے سے ان کی تدفین کا سلسلہ تھا، تو اس لیے نا میں آج کی جو پریزنٹیشن ہے وہ نہیں تیار کر پایا۔ تو اب آپ، کیونکہ ماں اور باپ کے دکھ سانجے ہوتے ہیں، اور بچوں سے بڑھ کے ان کے لیے تو کوئی دولت نہیں ہوتی، ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ کریم اس بچے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں عظیم مرتبہ دے، وہ اس دنیا میں جس طرح بھی رہا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اب آپ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، تو آپ اس کے آگے جو ہے وہ موو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تذکرہ کریں گے آپ کے سوالات کی، کہ جو آپ کی طرف سے سوالات ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد کسی کا کوئی کویشچن رہ گیا ہے، کسی کا کوئی پوائنٹ رہ گیا تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو آج کا ٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ جن جن کا نام کال کروں گا وہ اپنا سوال لے لیں، اس کے وقت پھر ہم انشاءاللہ کویشچنز کو آگے اپ گریڈ کرتے ہیں۔ جی بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم